اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولو اننا نزلنا الیہم الملائکۃ وکلمہم الموتى وحشرنا علیہم کل شیء قبلا ما كانوا لیؤمنوا۔ 7ویں پارے کے آخر میں تھا کہ مشرکین اللہ تعالیٰ کے نبی سے اپنی پسند اور مرضی کے معجزات طلب کرتے تھے۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے یہ بیان کیا ہے کہ اگر ان کی فرمائشی معجزات کو پورا کرنے کے لیے آسمان سے فرشتے اتریں اور مردے ان سے بات بھی کریں، یہ پھر بھی اپنی ہٹ دھرمی اور ضد کی وجہ سے ایمان نہیں لائیں گے۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْإِنسِ وَالْجِنِّ۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر کو تسلی دی کہ ان کی دشمنی سے پریشان نہ ہو۔ گزشتہ جتنے انبیاء کرام علیہم الصلاۃ گزرے ہیں ان کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوتا رہا ہے کہ انسان اور جنات ان کے دشمن ہوا کرتے تھے، جو ہمیشہ ان کے خلاف سازشیں کرتے تھے۔ لہٰذا آپ کے راستے میں بھی لوگ رکاوٹیں ڈالیں گے، دشمن بھی ہوں گے، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ أَوَمَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے مومن اور کافر کی مثال بیان فرمائی کہ مومن کی مثال زندے کی جیسی ہے اور کافر کی مثال مردے کے جیسی، اور ایمان روشنی ہے، کفر اندھیرا ہے۔ یا معشر الجن والانس الم یأتکم رسل منکم۔ میدان محشر میں اللہ تعالیٰ ان انسانوں اور جنوں سے پوچھیں گے جنہوں نے نافرمانی کی تھی کہ کیا تمہارے پاس میرے رسول نہیں پہنچے تھے جو تمہیں میری آیات پڑھ پڑھ کر سناتے تھے اور تمہیں ملاقات کے دن سے یعنی آخرت کے دن سے ڈراتے تھے۔ وہ اس وقت رسولوں کے آنے اور اپنے کفر اور نافرمانی کا اعتراف کریں گے۔ وَجَعَلُوا لِلَّهِ مِمَّا ذَرَأَ مِنَ الْحَرْثِ وَالْأَنْعَامِ نَصِيبًا۔ یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مشرکین کے غلط عقیدے کو بیان کیا کہ مشرکین کھیتی اور جانوروں میں جو پیداوار ہوتی ہے اس میں اپنے خیال کے مطابق ایک حصہ اللہ کے لیے اور ایک حصہ بتوں کے لیے رکھتے تھے۔ جو حصہ اللہ کے لیے رکھتے اسے غریبوں میں، فقیروں میں تقسیم کرتے، اور جو حصہ بتوں کے لیے رکھتے تھے اسے بت خانے کے مجاوروں میں خرچ کر دیتے تھے۔ حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ سارے حصے اور ساری چیزوں کی پیداوار صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہے۔ اسی طریقے سے مشرکین کی جاہلانہ رسومات کا بھی اللہ نے تذکرہ کیا کہ وہ اپنی بیٹیوں کو قتل کرتے تھے۔ اسی طرح بحیرہ اور سائبہ جانوروں کو انہوں نے بتوں کے نام پر چھوڑ رکھا تھا، اور جن جانوروں کو وہ بتوں کے نام پر چھوڑتے تھے اس پر سواری کرنا یا اس پر بوجھ اٹھانا حرام سمجھتے تھے، اور بعض جانوروں کا دودھ مردوں کے لیے حلال ہوتا تھا اور عورتوں کے لیے حرام سمجھا جاتا تھا۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ اللہ نے 8 قسم کے جانور پیدا کیے، 8 ازواج من الضأن 2 ومن المعز 2، لیکن ان میں سے مشرکین نے اپنی طرف سے کچھ خاص جانوروں کو حرام کر لیا تھا اور کچھ جانوروں کو حلال۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے بارے میں یہ فرمایا کہ جس وقت اللہ نے چیزوں کو حرام یا حلال کیا تھا کیا اس موقع پر تم موجود تھے؟ لہذا ان مشرکین سے بڑا ظالم اور جھوٹا کون ہوگا جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے سلسلے میں جھوٹ باتوں کو گھڑتے ہیں۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اوامر اور نواہی، اچھی باتیں اور بری باتوں کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا کہ دین کا خلاصہ 2 چیزیں ہیں۔ ایک، اللہ نے جن باتوں پر عمل کرنے کے لیے کہا ہے اس پر عمل کرنا، اور دوسرا جن باتوں سے بچنے کے لیے کہا ہے ان باتوں سے بچنا۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے اوامر اور نواہی میں سے 10 چیزیں بیان فرمائی۔ پہلی چیز، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ دوسری چیز، اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔
تیسری، اپنی اولاد کو روزی روٹی کے ڈر سے ختم مت کرو۔ چوتھی چیز ہے بے حیائی اور ہر قسم کے برے کام سے بچو۔ پانچویں چیز ہے کسی بے گناہ آدمی کو ناحق قتل نہ کرو۔ چھٹی چیز ہے یتیم بچوں کے مال میں بطور خاص ناجائز تصرف نہ کرو۔ ساتویں چیز ہے ناپ تول میں کمی نہ کرو۔ آٹھویں چیز ہے انصاف قائم کرو۔ نویں چیز ہے اللہ تعالیٰ کے وعدے کو پورا کرو۔ اور چھٹویں چیز ہے دین کے راستے پر چلو۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ اعراف شروع ہو رہا ہے۔ اعراف کے معنی ہے دیوار کے۔ اس سورت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اصحاب اعراف کا تذکرہ کیا ہے، جو دیوار پر بیٹھ کر جنت اور جہنم کو دیکھ رہے ہوں گے، اس لیے اس سورت کو سورہ اعراف کہا گیا۔ کتاب انزل الیک فلا یکن فی صدرک حرج منہ، یہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی ہے کہ تبلیغ دین میں آپ کا دل تنگ نہیں ہونا چاہیے کہ لوگ اس کو جھٹلا دیں گے اور وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ آپ پریشان نہ ہو، کیونکہ آپ کا کام صرف دین کو پہنچا دینا ہے۔ دین قبول کرنا نہیں کرنا، کسی کو ہدایت ملنا نہیں ملنا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے قبض قدرت میں ہے۔ والوزن یومئذ الحق، قیامت کے دن اچھے اور برے دونوں اعمال کو تولا جائے گا، اور یہ بالکل برحق ہے۔ وہاں قیامت میں اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کے اچھے اور برے اعمال کو تولیں گے۔ مزید یہ کہ اعمال کے قبول ہونے کی 3 شرطیں ہیں۔ پہلا یہ ہے کہ انسان کا عقیدہ درست ہو، دوسرا نمبر یہ ہے کہ آدمی کا ارادہ ٹھیک ہو، اور تیسرا نمبر یہ ہے کہ آدمی صحیح طور پر اچھے طور پر دین پر عمل کرے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام اور ابلیس کی مثال کو بیان کیا، اور تفصیل سے ان کا واقعہ یہاں پر بیان کیا کہ آدم علیہ السلام کو کس طریقے سے اللہ نے فرشتوں کا مسجود بنایا، پھر شیطان کو اللہ نے مردود بنایا، پھر آدم علیہ السلام کچھ دن جنت میں رہے، پھر جنت سے زمین پر اتارے گئے، پھر انہوں نے دعا کی، اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ کو قبول کیا۔ ساتھ ہی ساتھ آدم علیہ السلام کی اولاد کو یہ سمجھایا گیا کہ شیطان تمہارا ہمیشہ ہمیش کا دشمن ہے، اس لیے ہمیشہ اس سے بچتے رہنا چاہیے۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے لباس کا تذکرہ فرمایا کہ لباس اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ ظاہری لباس جس کو پہن کر انسان اپنے جسم کو دوسروں کی نظروں سے چھپاتا ہے، اس کا مقصد یہ ہے کہ آدمی اپنے جسم کو چھپائے اور تقوی اختیار کرے۔ اور باطنی لباس یہ ہے کہ آدمی ظاہری لباس کے جیسا اپنے آپ کو گناہوں سے بچائے۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بتایا کہ والذین آمنوا وعملوا الصالحات لا نکلف نفسا الا وسعها، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دین کے بارے میں یوں فرمایا کہ یہ ایسا بہترین دین ہے کہ اس میں انہی چیزوں کا حکم دیا گیا ہے جو انسان کر سکتا ہے، لہذا انسان کو ہمت کر کر دین پر 100% عمل کرنا چاہیے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے اصحاب اعراف کے بارے میں بتایا کہ ایک طرف جنت والے ہیں اور ایک طرف جہنم والے، درمیان میں ایک دیوار ہے جس کا نام اعراف ہے۔ جنت والے جہنم والوں سے کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سے جو وعدہ کیا تھا وہ سچا تھا، ہم نے پا لیا، تمہارے ساتھ جو جہنم کا وعدہ تھا وہ تمہیں بھی مل گیا۔ اور کچھ لوگ اعراف والے ہوں گے، یعنی جن کی نیکیاں اور برائیاں دونوں برابر ہوں گی، تو یہ لوگ اعراف میں ہوں گے، بالآخر اللہ تعالیٰ ان کو بھی جنت میں داخل فرما دیں گے۔ پھر آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے 5 انبیاء کرام اور ان کی قوموں کا تذکرہ فرمایا کہ کس طریقے سے وہ 5 انبیاء کرام اپنی اپنی قوموں کے اندر دین کی دعوت دیتے رہے، اور کس طریقے سے ان کی قوموں نے ان کو جھٹلایا۔ تو اس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر اس پارے کے اخیر میں سیدنا شعیب علیہ الصلاۃ والسلام کے واقعے سے اس پارے کی تکمیل فرمائی۔